السلام علیکم ناظرین، میں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی حکایت۔ ناظرین، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جانور کو پیدا فرمایا۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جنہیں ہم اور آپ پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جنہیں ہم اور آپ ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جسے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ لیکن کتا پالنا کیسا ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، اس سے کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کتا انسان کا پرانا ساتھی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر شیطان یہ سب دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور ایک مرتبہ اس نے بغض و کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ سے مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کا کتا بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتا انسان سے ملا ہوا رہتا ہے، انسان کے ارد گرد رہتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کتا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کتا انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان سے مانوس رہتا ہے۔ کتا ناپاک اس لیے ہے کیونکہ وہ شیاطین کے تھوک سے بنایا گیا ہے اور مردار کو کھاتا ہے۔ کتا رات کو اس لیے نہیں سوتا کیونکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے سویا نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227، مسلم شریف، سنن ابو داود اور مسند امام احمد سمیت احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ غمگین اور پریشان تھے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ جبکہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حفاظت اور شکاری کے غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 نیکیاں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نیکی ختم ہو جانے سے جو بات کہی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، کیونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے اور فرشتے ناپاک جگہوں پر نہیں آیا کرتے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت
کتے کو پالنا درست نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔